بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتون کو ز پارلیمنت هاوس کې موجود یم. نن بعد پارلماني ممبرانو سره په مختلفو سیزونو خبرې کوو، خاص کر چې کوم خیبر پختونخوا کې ترهګرۍ واقعاتو کې بتحاشه اضافه ده. په دې باندې د دوی څه نظر دی او دې نه علاوه مزمت افسوس ورسره چې کوم د صبر جمیل دعاګانو نه علاوه د ترهګرۍ د مخنیوي دپاره څه اقداماتو چتول پکار دي. آیا پاکستان کې د دوی په خیال باندې ترهګرۍ خاتمه ممکن ده او بلا تفریق کرویانې پکار دي؟ په دې مختلفو سیزونو به د پارلماني ممبرانو سره خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات میں بتحاشا اضافے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بڑی تشویش کی بات ہے. تمام پاکستانیوں میں ایک تشویش کی اور غم و غصے کی لہر پھیل گئی ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح کے واقعات سے پاکستان کو محفوظ رکھے. لیکن ہم کچھ دنوں سے کیا بلکہ کچھ مہینوں سے دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں اس طرح کے واقعات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو یہ واقعات ہم سب کے لیے تشویش کا باعث ہے اور اس کے خاتمے کے لیے ہماری انٹیلیجنس اداروں کو، ہماری سیکورٹی ایجنسیز کو جو ہے پوری دل جمعی کے ساتھ کام کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کو محفوظ بنایا جا سکے. مذمت، افسوس اور صبر جمیل کی دعا کے علاوہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ پچھلے تقریباً 50 سال سے ہم یہی کر رہے ہیں. مذمت، افسوس اور کیا صبر جمیل عطا فرمائے اللہ میاں. اور تو بہرحال پچھلے 50 سال سے تو یہ کر رہے ہیں. لیکن ایک مضبوط قوم کے لیے ضروری ہے، ایک محفوظ قوم کے لیے ضروری ہے کہ وہ پوری قوم متحد بھی ہو، اداروں کے ساتھ کھڑی ہو. اسی صورت میں جو ہے ملک محفوظ ہوتے ہیں. اور پھر عالمی تنازعات سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے. ہمارے مشکل یہ ہے کہ ہم مختلف زمانے میں جو ہے ادوار میں جو ہے عالمی تنازعات کا حصہ بنے، جس کے نتیجے میں پاکستان کو بہت سارا نقصان ہوا، معاشی نقصان بھی ہوا، اربوں خربوں ڈالر کا نقصان ہوا. اور پاکستان کی جو ایک عام زندگی ہے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، وہ بالکل ہی غیر محفوظ ہو گیا. اب دنیا پاکستان آتی نہیں ہے، باہر کا ٹورسٹ نہیں آ رہا ہے، باہر کا صنعت کار نہیں آ رہا ہے، کاروباری لوگ پاکستان نہیں آ رہا ہے. وہ اس طرف کا رخ خود پاکستانی بعض علاقوں میں جو سفر کرتے ہوئے قطر آ رہے ہیں. بہرحال اس کو محفوظ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسی معاملات جو عالمی تنازعات کے ہیں ان سے ہم دور ہو جائیں. ہم اپنی قوم کے لیے، پاکستان کے لیے سوچیں. وہ پرویز مشرف صاحب کہتے تھے نا، پاکستان فرسٹ. تو بہرحال ہمارے لیے پاکستان نمبر 1 رہنا چاہیے. پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ آپ کے خیال میں ممکن ہے اور بلا تفریق کاروائیاں ہونی چاہیے دہشت گردوں کے خلاف؟ ہاں، ممکن کیوں نہیں. اور اس کی ظاہر بات آپ نے خود بتا دی کہ بلا تفریق کارروائی ہونی چاہیے. کوئی پسندیدہ اور کوئی ناپسندیدہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے. سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے. ہاں، بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایک دہشت گردی جس کی ہم نے بہکانی کر دی تھی، اس نے دوبارہ سے پاؤں جما لیے اور پیدر پہ یہ واقعات ہو رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس کے پہ ساری قوم کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ اس کا کیوں یہ واپس آئی ہے واپس. اور مذمت، افسوس اور صبر جمیل کی دعا کے علاوہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں جی، بات تو یہ ہے کہ ہماری کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے. وقتی طور پہ کوئی واقعہ ہوتا ہے اس پہ ہم ریئیکٹ کرتے ہیں اور پھر ہم بھول جاتے ہیں. جب تک لانگ ٹرم پالیسیز نہیں بنے گی اور ان پہ عمل نہیں ہوگا تو اس وقت تک دہشت گردی جیسے جو ناسور ہے ان سے چھٹکارا پانا مشکل ہے. ہمیں ایک لانگ ٹرم پالیسی بنانی چاہیے، اس پہ اسٹرکٹلی سے عمل ہونا چاہیے. چاہے کوئی حکومت ہو، کسی کی حکومت ہو، اس سے ہمیں نہیں ہٹنا چاہیے. پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ آپ کے خیال میں ممکن ہے اور بلا تفریق کاروائیاں ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی، دہشت گردی کا خاتمہ ممکن بھی ہے اور ہونی بھی چاہیے. بلا تفریق کارروائی کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ دہشت گردی سے چھٹکارا پانا، اگر ملک نے قائم رہنا ہے اور قوم نے ترقی کرنی ہے تو امن امان تو ترقی کے لیے سب سے پہلی ضرورت ہے. فیوریٹ نا فیوریٹ نہیں ہونا چاہیے کسی کو بھی. بالکل صحیح. اس میں ایسے معاملات میں نہیں، فیوریٹزم کی تو بات ہی نہیں ہے کہ کسی کو آپ فیوریٹزم کریں یا کچھ کریں. یہ نہیں ہو، کسی صورت بھی نہیں ہونا. زموږ نظر دا دی چې اوس جنرل الیکشن را روان دی او چې کله پاکستان کې د هم ایکټیویټیز مرحله شروع کیږي، دا دماکې او دا خودکش حملې، دا سیاسي ورکرانو باندې حملې دا کیږي. نو د دې مخنیوي دپاره حکومت زموږ ایجنسیانې دا د کینی سوچ او فکر دی وکړي چې د پس پرده محرکات څه دي، دا خلق څوک را لګي، کوم ملک دی چې زموږ سره د هغې ازلي دشمني ده، د هغې سرحدات یا
چې کوم ځای نه راتلو خطرات دي هغې خصوصي مانیټرنګ دې وشي او چې کوم خلق راځي یا دلته پاتې کېږي او هوټلو کې پاتې کېږي یا کورونو کې پاتې کېږي مشکوک خلق دي دا ټول مشکوک خلق د هغې مانیټرنګ وشي نو انشاءالله د دې باندې به قابو وساتلی شي او زمونږ 15 ایجنسیانې دي چې دې صحیح طریقې سره کار شروع کړي نو څوک هم د دې جرات نشي کولی څوک هم بارود ځان پورې تړلی وي او د بازار کې نشي ګرځېدی داسې ځایونو ته نشي تللی خو افسوس دا دی چې زمونږ ایجنسیانې دی کې هغه کردار نه ادا کوي چې کوم ادا کول پکار دی مزمت افسوس او صبر جمیل دعا نه علاوه د دهشتګردۍ د خاتمې دپاره څه اقدامات اوچتول پکار دي ګوره دا خو د مزمت دا خو مونږ کوو که نه اپوزیشن کار دی یا څوک حکومت کې نه وي عوام د هغې کار دی یا علما جمعیتونو کې یا مجالسو کې د هغې مزمت کېږي حکومت دپاره مزمت نه مرمت پکار دی او تر څو پورې چې مرمت نه شروع شوي تر هغه وخته پورې د دې ترخګرۍ مخنیوی مشکل دی دا ډېر مشکل دی زمونږ ملک کې یعنی د کوم یو ملک ایجنټان دلته نشته خاص کر زمونږ ازلي دشمن انډیا دی ولې انډیا په آرام ناست دی انډیا به دلته خپل هلې ځلې به نه کوي هغه د ملک د عدم استحکام دپاره به خپل کوششونه به نه کوي هغې باندې خصوصي نظر ساتل غواړي او دا زمونږ د حکومت او د ایجنسیانو کار دی پاکستان کې ترهګرۍ چې کوم خاتمه ده هغه ستاسو په خیال باندې ممکن ده او بلا تفریق کرویانې پکار دي بالکل پکار دی بلا تفریق پکار دی چې چا باندې شک راشي د هغې مانیټرنګ پکار دی او کتل غواړي چې یاره یا داسې یو شخصیت داسې کسان چې د هغې له مشکوک خلق راځي د هغې مانیټرنګ د هغې مخنیوي دپاره لاره نیول دا پکار دی او بیا زمونږ سرحدات یعنی هلته داسې ایماندار خلق پاتې کول پکار دی په دې سرحداتو کې چې هغه خرڅېږي نه ضمیر فروش نه وي او ملک فروش نه وي وطن فروش نه وي نو داسې خلق چې وي نو هغه بیا هغه ځای نه نشي راتلی حرکت نشي کولی بالکل ډېر افسوسناک واقعات پیدا خو بالکل په دې باندې هر طرف ته چې مونږ ګورو نو هر کس غم لري او ډېر افسوس هم کوي چې داسې واقعات ولې وشو چې یو سیاسي حوالې سره چې تاسو ګورئ چې کم هلچل لګیا دی او سرګرمیانې شروع شوې او بیا هغې سره داسې د ورکرز کنونشن کې دومره غټه دماکه او دومره زمونږ چې کم دی یو قسم جاني نقصان چې کم وشو نو په هغې خو ډېر مونږ ته افسوس دی پکار نه وه نو حکومت نم زمونږ دا هغه د مطالبه ده چې د دې پسې پرده چې کوم هم خلک دي نو د هغوی د تحقیقات وکړی شي او هغه دې را څرګنده کړي چې دا ولې لګیا دي او زمونږ دا قانون ریټ ولې نشته صدې دماکې ولې کوي په خلکو باندې ولې خلک وژني د سی پیک حوالې سره کم زمونږ یو ترقی طرف ته چې کم زمونږ یو قدم دی مونږ ځو نو زه خو به همدا ویم چې په دې په شا همدغه محرکات دي چې زمونږ د وطن ترقي نه ګوري نو که هغه اندروني لحاظ باندې څه کمزوریانې وي یا بیروني لحاظ سره وي نو د هغې د مخنیوی وشي مزمت افسوس او صبر جمیل دعا نه علاوه د دهشتګردۍ د خاتمې دپاره څه اقدامات اوچتول پکار دي ګورئ دې باندې خو حکومت ظاهره ده چې کوم هم حکومت وي او بیا خاص کر صوبایي حکومت د هغې ډېره ذمهواري شي دا خو یو ټیکنیکلی چې کوم مونږ د هغې منیجمنټ حوالې سره بل اخلاقي طور باندې زمونږ هر کس چې په دې معاشره کې دی د هغه باندې هم دا ذمهداري ده چې کله هم داسې مشکوک سرګرمیانې ویني نو هغه دې په وخت سره رامخکې کوي چې کم از کم د دې مخنیوی وشي ځکه چې هر چېرته یو پولیس فورس دی یا اف سی دی ای خو په خپله هم د دې قربانیانې چې دي د هغوی مخکې یو چا نه پټې نه دي په هغوی باندې هم دا حمله کیږي نو زه یم اوس موجوده په صورتحال کې دا د هر شهري ذمهواري شوه چې هغه د خپل ارد ګرد نظر ساتي پاکستان کې د ستاسو په خیال باندې د دهشتګردۍ خاتمه ممکن ده او بلا تفریق کرویانې پکار دي
بالکل بلا تفریق کاروائیاں پکار دی اور ممکن مخکې تاسو وکړه چې د دې نه بد حالاتو پاکستان نه یو بیروت جوړ کړی اور هغه چې مونږ د هغې مقابله وکړله چې د روزانه کم شهدا او تعداد و کېدل کم زخمیان به هغې چې د هغه مخنیوی وشوې نو دا خو ایکه دوکه واقعات دي اور خاص کر په بلوچستان او په صوبه سرحد کې دي نو زه وایم دا به هم کنټرول شي خو ویجیلنس ډېر ضروری دی. بہت تشویشناک ہے، بہت افسوسناک ہے. اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ ہونی چاہیے، ڈیٹیل بریفنگ ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں اس پہ جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر بھی ایک ان ہاؤس سیشن ان کیمرہ بریفنگ ہمیں ہونی چاہیے ایک دفعہ دوبارہ، کیونکہ یہ بہت تشویشناک بات ہے کہ ہم الیکشن کے اندر جا رہے ہیں. یہ صرف حملہ مولانا صاحب کی جماعت JUIF کے اوپر نہیں ہے، یہ تمام سیاسی پارٹیوں کے اوپر ان کے اوپر ہے. ہم اس کو مذمت کرتے ہیں، اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور دعا گو بھی ہیں. صبر جمیل اور مذمت اور افسوس کے علاوہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ کافی حد تک ہم نے کوشش کی ہے. دیکھیں، ایک وہ دور تھا جب یوسر رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے، ہم نے روز لاشیں اٹھائی ہیں، آپ نے دیکھا ہے، ایسی بات ہے کہ نہیں ہے. اور اس وقت بھی ہم نے بہت اقدامات کیے. اس کے بعد ایک ایکشن پالیسی ڈرافٹ ہوئی، ابھی بھی اس کو یہ ہو رہے ہیں. ایک ایسے کوورٹ آپریشنز ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، جو ہم اس کو ڈسمینٹل کر رہے ہوتے ہیں. پر کہیں نہ کہیں اوبویسلی آپ دیکھیں کہ ایک اتنا بڑا ملک ہے، ایک اس طرح کی ہماری پاپولیشن ہے ہمارے پاس، ہم نے اتنے لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کیا ہوا ہے، تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو بھی سکتا ہے، لیپس ہو بھی سکتا ہے. لیکن اس کے اوپر تو جیسے ہمیں انفارمیشن ملے گی ہم تبھی کوئی بات کر سکیں گے. پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ آپ کے خیال میں ممکن ہے اور بلا تفریق کاروائیاں ہونی چاہیے؟ انشاءاللہ تعالیٰ بالکل. دیکھیں، پاکستان تو ہمارے لیے پہلے ہے نا. ممکن کیوں نہیں ہے ممکن؟ پوری دنیا میں کہاں پر ہوتے ہیں ایسے واقعات؟ کون سے اسلامی ممالک میں ایسے واقعات ہوتے ہیں؟ مجھے بتائیں کہاں پر ہوتے ہیں؟ صرف پاکستان میں ہوتے ہیں. کیوں پاکستان میں کیوں ہوتے ہیں؟ مسئلہ تو یہی ہے. ہر فقہ ہر جگہ پر ہے، ہر ملک میں ہے. تو نہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرقہ واریت کا مسئلہ ہے، نہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی کسی نیشنلزم کا مسئلہ ہے. یہ ہر دنیا میں ہر جگہ پر لوگ ہیں، وہاں پر کیوں نہیں ہوتے؟ وہاں پر سالوں میں کئی سالوں بعد ایک آدھا ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ کرتے ہیں. اس کی سیکورٹی بھی دیکھیں گے اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں. تو ہمیں بھی سختی تو کرنی چاہیے. خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات میں بے تحاشا اضافے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ میں پرزور مذمت کروں گی، اور یہ صرف خیبر پختونخوا نہیں بلکہ پورے پاکستان کی لپیٹ میں دہشت گردی کی لپیٹ میں آ سکتا ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. آگے الیکشن کا آنے والا وقت ہے. جو بھی دہشت گرد جہاں بھی ہو، اس کا تعلق کسی بھی خطے سے ہو، کسی ملک سے ہو، پاکستان سے ہو، بیرون ملک ہو، اس سے سزائے موت دینی چاہیے. مذمت، افسوس اور صبر جمیل کی دعا کے علاوہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ میں نے آپ سے کہا انہیں سزائے موت دینی چاہیے. اگر 2 دہشت گرد زندے پکڑ کے ہم لٹکا دیں نا، انہیں ہینگ کر دیں، یہ دہشت گردی ختم ہو. پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ آپ کے خیال میں ممکن ہے اور بلا تفریق کاروائیاں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے بلا تفریق کاروائیاں. جب تک ہم انہیں سزائیں نہیں دیں گے اور سپیڈی کورٹس میں سزائیں نہیں دیں گے تب تک یہ دہشت گردی ختم نہیں ہوگی. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہماری 2013 سے 17 تک کی 18 تک کی جب ہم حکومت تھی آلموسٹ ختم ہو چکی تھی یہ دہشت گردی، اور ہم لوگوں کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو سکون آ گیا تھا. ہم لوگوں کے یہاں انویسٹمنٹ آنی شروع ہو گئی تھی. ہماری انٹرنیشنل پالیسی اگر آپ دیکھیں یا فارن پالیسی کی بات کریں، دنیا کو دیکھیں تو سبوں نے اپریشیٹ کرنا شروع کر دیا تھا کیونکہ بہت بہتری آ گئی تھی. اب یہ پھر آئی ہے اور یہ پچھلے چند سالوں سے ہو رہا ہے، جس کو ہم لوگ خود اس کی پریشان بھی ہیں، کوشش میں بھی لگے ہوئے ہیں. تو نیچرلی ہم نے نیشنل ایکشن پلان کو پھر سے فعال کر دیا ہے، دوبارہ پارلیمنٹ نے اس کو آن کر دیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے اور اپنے فوج سے بھی مجھے امید ہے کہ اس میں بہتری آئے گی. کوشش تو انسان پوری کر رہا ہے، لیکن جب آپ نے ایک غلطی کر دیتے ہیں اور آپ نے پچھلی حکومت نے آپ نے جب TTP کو اجازت دے دی ہر چیز کی، آپ ان سے بیٹھ کر کے معاہدہ کریں گے اور یہ کریں گے تو یہ تو ہونا ہے. مذمت، افسوس، صبر جمیل کی دعا کے علاوہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کیا اٹھانے چاہیے؟
देखिए सबसे बड़ा जो है नेशनल एक्शन प्लान था, जिसको पहले भी हमने किया था और उसी से बेहतरी आई थी। आज फिर हम वही काम कर रहे हैं, उसी प्लान को, उसी चीज़ को हमने दोबारा फाल किया है और वही इजाज़त हमने फिर से अपनी फ़ौज को दी है कि वो क्योंकि बॉर्डर की सिक्योरिटी और इन चीज़ का उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। हम जहाँ तक कर सकते हैं एज ए पार्लियामेंटेरियन, हमने जो कुछ किया है उसके ऊपर जो लेजिस्लेशन लाए हैं और जो कुछ भी किया है वो हमने अपना काम कर दिया इंशाअल्लाह ताला। खैबर पख्तूनख्वा और ख़ासकर बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दी की वजह से लोग जिस तरह परेशान हैं, तो क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन है और क्या बिला तफरीक कार्रवाइयाँ होनी चाहिए? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। पहले भी आखिर हमने ख़त्म किया था इस दहशतगर्दी को, आज भी हम ख़त्म करेंगे। वो पहले भी हमने वो काम किया है। उस वक्त तो आपको याद है वो वक्त 13 में जब हमने लिया था तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, कराची का भी वही हाल था। वहाँ तो प्लास्टिक बैग्स में बॉडी रख करके लोगों के घर भेजी जाती थी। वो वक्त मुझे याद है जब खून जब बहता था तो समझ में नहीं आता था कि खून बह रहा है कि पानी बह रहा है। तो ये हालात में जब हमने उस वक्त कंट्रोल कर लिया था तो अब क्यों नहीं कर सकते? जी बिल्कुल, बहुत अफसोसनाक है। और देखिए ये तो वो आग लगाई हुई है जो KPK को जलाने की PTI ने की, जो इतनी नफ़रत और इतना इंतशार फैलाया हुआ है कि और इनको चाहिए था 3.5 साल इसके बाद इनके पास से हुकूमत इनकी सूबे में थी, तो इन्होंने क्या रोल ऑफ एक्शन रखा कि अपने सूबे को ही सिक्योर नहीं कर सके। अब चैलेंजिंग हालात हैं, हम लोग वहाँ पर तो फ़िलहाल तो एक्टिंग गवर्नमेंट है, इंटरिम सेटअप है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट फुल सोर्स सपोर्ट कर रही है। मज़म्मत, अफसोस, सब्र जमील के दुआ के अलावा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अमली क्या इकदाम उठाने चाहिए? आपको याद हो कि 2013 में जब प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आए थे और पूरे मुल्क में दहशतगर्दी किस तरह फैली हुई थी और किस तरह उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए और किस तरह हमारे जो मुल्क के हालात आज बेहतर हुए। तो आई थिंक अगर फुल फ्लेज PMLN की गवर्नमेंट आती है तो आपको नताइज मिलेंगे। अफसोस तो इसका तो अफसोस ही कर सकते हैं बिकॉज आने वाले इलेक्शनों में हम जा रहे हैं, अभी तो हम इसमें, लेकिन इंशाल्लाह ताला अगर हुकूमत बनती है PMLN की KPK में भी, तो KPK के लोगों को ख़ास वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा आपके ख्याल में मुमकिन है और क्या बिला तफरीक कार्रवाइयाँ होनी चाहिए? बिल्कुल, हर चीज़ मुमकिन है, लेकिन बात यह है कि अगर करने वाले इस चीज़ को थाम लें और इस चीज़ का फ़ैसला कर लें कि हमने एस लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के साथ सिविलियंस को जो है इन कोलैबोरेशन काम करना पड़ेगा। हर कोई ज़िम्मेदारी उठाए तो क्यों नहीं हो सकता, हर चीज़ हो सकती। देखें, पहले भी ये हमारे खदशात थे कि दहशतगर्दी जो है वो मुल्क में बढ़ रही है। आपने देखा है कि जो पिछली हुकूमत थी वहाँ बहुत सारी ऐसे स्टेप्स जो हैं वो नहीं लिए गए जो कि लेने चाहिए थे, और इसलिए जो पहले हमने 2013 से 18 में हमने दहशतगर्दी को मुकम्मल कंट्रोल किया था, वो 18 से 22 में वो बढ़ी है। तो ये हमारे खदशात थे, इसलिए क्लोज अपना इन कैमरा ब्रीफिंग भी हुई थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और ISI की। यही ग्रुप्स उस वक्त भी एक्टिव थे। तो मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक अफसोसनाक सान्या था और इंशाल्लाह ताला हम शुरू से ही दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान लड़ रहा है और इंशाल्लाह कामयाब होगा। वैसे कब तक लड़ता रहेगा? और दूसरा ये है कि मज़म्मत, अफसोस, सब्र जमील की दुआ के अलावा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए क्या इक़दाम उठाने चाहिए? देखें, नंबर 1 तो हम हमेशा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमेशा ही लड़ते रहेंगे, इसमें तो ना लड़ने वाली तो बात ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप देखें, इसमें जितने भी स्टेप्स लिए गए हैं पाकिस्तान ने, जितनी कीमती जानें गई और जितने स्टेप्स लिए गए हैं पाकिस्तान आर्मी ने और सिविलियन ने, इससे ज़्यादा तो किसी मुल्क ने नहीं लिए। तो इसलिए हमने कोई ये नहीं कि मज़म्मत करते हैं सिर्फ, या हम ताज़ियत करते हैं, हम बिल्कुल इसमें जो है प्रैक्टिकली भी जो है हमारी फ़ौज, हमारे हसास इदारे और सिविलियन हुकूमत मिल के इसका जो है मुनासिब इस पर इक़दाम करती है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा आपके ख्याल में मुमकिन है और बिला तफरीक कार्रवाइयाँ होनी चाहिए? इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो रहने के लिए बना है और इसकी बका है, और दहशतगर्दी जो है इसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान हमेशा पाकिस्तान का बड़ा मुसम्मम इरादा और मुनासिब स्टैंड है। तो इंशाल्लाह दहशतगर्दी पहले भी हमने ख़त्म की थी, 2018 में जब हम गए थे तो उस वक्त दहशतगर्दी ख़त्म की थी, और ये हुकूमत दोबारा इस दहशतगर्दी को ख़त्म करेगी इंशाल्लाह। बिला तफरीक कार्रवाइयाँ होनी चाहिए? नहीं तो बिला तफरीक ही है, इसमें कौन सा ऐसा इशू है। कुछ गुड बेड के भी मतलब बातें होती है कि कुछ बेड है, कुछ बेड हमारी जो मौजूदा हुकूमत है इसके लिए तो नहीं है,
پچھلی حکومت جو تھی وہ اس کے لیے تھا، اور اسی وجہ سے یہ اکا دکا واقعات ہو رہے ہیں. دیکھیں یہ بہت افسوس اور دکھ کی بات ہے، لیکن غصہ بھی آ رہا ہے کہ بڑی مشکل سے جا کے چیزوں کو کنٹرول کیا گیا تھا اور ملک میں امن امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن اس وقت جیسے ہی ملک میں نئے الیکشن کی فضا چل نکلی ہے تو ایسی کارروائیاں جو ہیں وہ زور پکڑتی جا رہی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو خیبر پختونخوا جو حکومت ہے اس کو سخت اقدامات اٹھانے چاہیے اور ان کلپرٹس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے جو یہ چیزیں کر رہے ہیں، کیونکہ حکومت کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو چاہے پروونشل گورنمنٹ ہو، کسی سے بھی بات جھکی چھپی نہیں رہتی. لیکن اس معاملے میں کہ ملک کا جو امن امان ہے اس کو خراب کرنے کی، یا جو عام شہری ہے چاہے کسی بھی پارٹی سے ہوں، لیکن عوام ہے اور اس کو اس ملک میں رہنے کا حق ہے جو اللہ نے بھی دیا ہے اور اس کا پیدائشی حق ہے، تو ان کو امن امان سے رہنے دیا جائے. یہ کارروائیاں جو ہیں وہ بند ہونی چاہیے اور جو بھی اس میں انوالو ہے ان کے لیے سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے. مذمت، افسوس، صبر جمیل کی دعا کے علاوہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ اندرون ملک کا ہی مسئلہ ہو، یہ بیرونی ممالک کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو حکومت کو چاہیے، جس کی بھی حکومت ہو، چاہے آپ کی حکومت ہو یا میری حکومت ہو، حکومت کے بڑے لمبے ہاتھ ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کلپرٹس تک پہنچے اور ان کا تدارک اس طرح کرے کہ اگر کوئی بھی انوالو ہے، اگر بیرونی ممالک انوالو ہیں تو ان کے خلاف جو ہے وہ جس طرح UN میں یا کہیں پہ بھی بین الاقوامی طور پہ ان کو آواز اٹھانی چاہیے، ان کی مذمت کرنی چاہیے، ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اور اگر اندرونی معاملات یہ ہیں تو وہ لوگ ان کو پکڑ کے ان کو میں تو کہتی ہوں چوک پہ پھانسی دینی چاہیے. پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ آپ کے خیال میں ممکن ہے اور کیا بلا تفریق کارروائیاں ہونی چاہیے؟ بالکل ممکن ہے، کیوں نہیں ہے ممکن؟ اس دنیا میں کون سی ایسی چیز ہے جو ممکن نہیں ہے؟ جب ہم حکومت میں آ کے بیٹھتے ہیں تو حکومت سے عوام سے یہی ہمارا وعدہ ہوتا ہے نا کہ سب سے پہلا وعدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو امن امان دیا جائے گا. تو بلا تفریق، میں تو کہتی ہوں بلا تفریق جو بھی انوالو ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے اور سر عام پھانسی دینی چاہیے تاکہ کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے سے پہلے 100 دفعہ سوچے. جی بہت ہی المناک واقعات ہو رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف خیبر پختونخوا میں نہیں ہو رہا ہے، ہمارے صوبے بلوچستان میں بھی یہ دہشت گرد واقعات اور آپ دیکھیں کہ ان دونوں صوبوں کی سرحد ایک کس ملک کے ساتھ ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہماری ہو سکتا ہے کہ اس میں ہماری فارن پالیسی ناکامی کی وجہ ہو یا کوئی اور وجہ، اس چیز پر ہمیں بہت ہی احتیاط سے دیکھنا پڑے گا اور بہت ہی احتیاط سے پالیسی بنانی پڑے گی. مذمت، افسوس، صبر جمیل کی دعا کے علاوہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں جی ہماری طرف سے ابھی تک کوئی ٹھوس اقدامات نہیں اٹھائے گئے اور میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ ہم مذمت تک کی محدود ہیں اور یہ چیز ہمیں اب سوچنی پڑے گی کہ ہم کوئی ایسے ٹھوس اقدامات بنائیں کہ اور ہم اپنے پڑوسی ممالک کو کہیں کہ جی برائے مہربانی پاکستان نے اتنی آپ کی اتنی مدد کی اور اتنا اپنے لوگوں کی جانیں ضائع کی، تو خدا را اب ہم پر رحم کیجیے. اور یہ چیز ہی میں کہوں گا کہ ہماری فارن پالیسی میں ہماری جو انٹرنل پالیسی ہے اس پہ چینجنگ آنی چاہیے، پھر یہی مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ورنہ ہم اسی طرح سے تعزیتیں کرتے رہیں گے. پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ آپ کے خیال میں ممکن ہے اور کیا بلا تفریق کارروائیاں ہونی چاہیے؟ گڈ بیڈ کا جو ایک کانسیپٹ ہے ختم ہونا چاہیے؟ بالکل جی، میں پر امید ہوں کہ پاکستان میں جو اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں ان میں کمی آئے گی. اور جس طرح سے آپ نے کہا گڈ اور بیڈ، دہشت گردی اس میں نہ کوئی گڈ ہوتا ہے نہ بیڈ ہوتا ہے. اور میں پر امید ہوں کہ پاکستانی قوم ایک بہادر قوم ہے اور ہم یہاں پر لیجسلیٹر ہیں، اس حوالے سے سوچ رہے ہیں اور اس حوالے سے ہم قانون سازی بھی کر رہے ہیں. اور جو ہمارے ارباب اختیار ہیں یقیناً ان کے علم میں بھی یہ بات ہے، کیونکہ یہ دیکھیے دہشت گردی اب ملک کی جو معاشی حالت ہے وہ بھی اسی سے متاثر ہو رہی ہے. تو جب تک ہم اس چیزوں پر قابو نہیں پائیں گے تو ہمارے ملک میں خوشحالی نہیں آ سکتی. تو اس چیز کا ہمیں ادراک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جلد از جلد ہم اس اذیت پر، اس افریت پر قابو پا لیں گے. بدقسمتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہماری
80,000 تو گنی ہوئی ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں 1 لاکھ سے زیادہ ہم نے قربانیاں دی ہیں، اور آج پھر یہ دوبارہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے بھی ہم خود قصوروار ہیں۔ مذمت، افسوس، صبر جمیل کے دعا کے علاوہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عملی کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں، میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے شدید مذمت کی جاتی ہے، یہ حل نہیں ہے۔ ماضی میں بھی یہ میں نے کہا ہے، تب نیشنل ایکشن پلان آیا تھا، اور آج بھی ہمیں کوئی جامع پالیسی بنانی چاہیے۔ پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ آپ کے خیال میں ممکن ہے اور بلا تفریق کارروائیاں ہونی چاہیے؟ آف کورس بالکل ممکن ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ہمیں اپنے لوگوں کی خوشحالی کو بڑھانا ہوگا، اور لوگوں کی جو خوشحالی ہے وہ تھرو ٹورزم بڑھتی ہے، تھرو کاروبار بڑھتی ہے کہ خوشحالی آئے، لوگ ہر علاقے کو، اور اسپیشلی یہ جہاں پہ یہ دہشت گردی ہو رہی ہے وہاں پہ اگر ہم ٹورزم بڑھا دیں، یہ دہشت گردی ایلیمنیٹ ہو جائے گی۔ نہ یہ انسانوں میں آتے ہیں، نہ انسانیت میں آتے ہیں، نہ کسی مذہب سے۔ جس شخص کا انسانیت سے ہی تعلق نہ ہو کسی بھی دہشت گرد کا، تو میں اس کو کسی زمرے میں لانے کا خیال بھی ذہن میں نہیں آتا۔ اور پتہ نہیں کیوں پاکستان کے امن کو، یہ دنیا میں جہاں بھی دہشت گردی ہوتی ہے اس کے امن کو تباہ کر کے ان کو کیا سکون ملتا ہے؟ میرا اور آپ کا مذہب تو اجازت نہیں دیتا اس چیز کی، اور میں ان تمام شہداء کے گھر والوں کے ساتھ اللہ ان کو صبر دے، اللہ ان کی درجات بلند کرے، ان کو صبر دے، اور اللہ کرے ایک وقت وہ آئے جب یہ پاکستان اور یہ دنیا دہشت گردی کی اس لعنت میں جو لپیٹی جانا دوبارہ کوشش کی جا رہی ہے، اسپیشلی پاکستان کو اس لعنت میں دوبارہ لپیٹنے کی، اللہ کرے کہ ہم پاکستان کو اس لعنت سے نکال سکیں۔ مذمت، افسوس اور صبر جمیل کی دعا کے علاوہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں جی، جہاں تک دہشت گردی ایک ایسا ایکٹ ہے کہ جو آپ اور میں بھی، انفارچونیٹلی اگر میں کہوں، آپ اور میں بھی یہ جن کی برین اسٹارمنگ ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ صرف حکومت، یہ نہیں کہ میں حکومت میں بیٹھی ہوئی ہوں اور اس لیے میں بات کر رہی ہوں۔ میرا ماننا ہے کہ تمام ادارے، اگر اداروں سے آ کے میں نیچے پبلکلی بات کروں تو تمام انسانوں کی، ہم جب اپنے محلے میں دیکھتے ہیں، ایک وقت ہوتا تھا، میں بھی کسی کا، بانو قدسیہ کا ایک ٹی وی پہ پروگرام دیکھ رہی تھی، تو اس نے کہا کہ ہم بچیاں تھیں تو ہم گزر رہی تھیں، تو ہم اونچی آواز سے ہنس رہی تھیں، تو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہنسدیاں وسدیاں رہیں، تو اس نے ساتھ ہی اب کہا کہ تب ہمیں سمجھ نہیں آئی، پر آج جب بچیاں ہنس رہی ہوتی ہیں کہیں جاتے ہوئے، تو ہم ان کو ہنسدیاں بستیوں کا لقب نہیں دیتے، ہم کچھ اور تمغات ان کے ساتھ دیتے ہیں کہ ان کی ہم نے معصومیت چھین لی ہے۔ تو جہاں تک آپ نے میں نے یہ ریلیٹ بات اس لیے کی کہ سب کی ذمہ داری ہے، ایک فرد کی، پہلے محلے کے بچوں کو ہم ایک فیملی میں ہر انسان دوسرے کے، اپنے مامے چاچے کے بچے کو، مامے چاچے کو اپنے والد کی جگہ رکھتے تھے۔ سوری ٹو سے ہم اس نارم سے بہت دور چلے گئے ہیں، اور ہم جس طرح ہم اپنے بچوں کا خیال رکھتے تھے، اس طرح ہم ماموں، چاچو، پھپھو، خالہ، ان کے بچوں کا بھی خیال رکھتے تھے۔ وہ بھوکے نہیں رہا کرتے تھے اگر ان کی مائیں کسی مجبوری کے تحت کہیں باہر گئی ہیں، کہیں گئی ہیں۔ تو یہ ذمہ داری صرف آپ پہ، میرے پہ نہیں ہے، یہ اداروں پر نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہر محلے میں رہنے والے، جس طرح جونیئر کونسل کی بات کروں، ہر گلی میں رہنے والے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ کوئی کرایہ دار آیا ہے، کوئی گزر ہے، کوئی بیٹھک ایسی ہے جس کے اوپر آپ میں نظر رکھیں گے، تو میرے خیال سے یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم اس دہشت گردی کی لعنت سے نکل سکتے ہیں۔ اور میرے خیال سے یہ ذمہ داری جو ہے وہ ہر شہری محسوس کرے گا، تو پھر جو آپ نے جملہ بولا کہ ہم صبر جمیل اور ندامت اور مذمت کے جملوں سے اور ان الفاظوں سے باہر نکل سکتے ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ آپ کے خیال میں ممکن ہے اور کیا بلا تفریق کارروائیاں ہونی چاہیے؟ نا امیدی جرم ہے، نا امیدی کفر ہے، سوری، جرم تو میں نے ایڈ کر دیا۔ کیوں نہیں، یہ کلمے کے نام سے پاکستان بنا ہے، اور آپ کا میرا مذہب، اس پاکستان کا مذہب، جس مذہب کے نام سے پاکستان بنا ہے، وہ اجازت نہیں دیتا کسی بھی مسلمان کو، کسی بھی انسان کو کہ وہ دہشت گردی جیسی وعدہ اللہ اکبر کہے، وہ اپنے آپ کو خودخواش جو بمبار جو ہے وہ اڑا لے، اور اس کے بعد اتنے لوگوں کو، بچوں کی بھی آپ نے دیکھا کہ باجور میں جو ہوا اس میں بچوں کی بھی یہ ہوئی، کسی بھی شخص کو، چاہے وہ بچہ ہے یا بڑا ہے، کسی ایک گھر کا وہ سربراہ ہے، اس کی اجازت نہیں دیتا، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا۔ ایک وقت تھا
जब पाकिस्तान इसकी बहुत लपेट में था, फिर कुछ एक्शन लिए गए, आपको याद होगा एक्शन प्लान, नेशनल एक्शन प्लान आपको याद होगा, और उससे फिर एक वक्त आया कि हम इस दहशतगर्दी से लालच से निकल गए। और दूसरा आपने सवाल कहा बिला तफरीक, डेफिनेटली मुझे बता दें अगर इसमें भी हम तफरीक करेंगे तो मेरे ख्याल से फिर आपके मेरे बच्चे भी इस दहशतगर्दी के बम्बार से नहीं बच सकते। अगर हमें चाहिए, हमने ये फैसला कर लिया है कि अपने और आपके बच्चों को, हमने अपने बच्चों को बचाना है, तो फिर हमें पहले लोगों के बच्चों के लिए, इस आवाम के बच्चों के लिए काम करना पड़ेगा। बिला तफरीक के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। मतलब ये तो बियॉन्ड है, ये आपकी मेरी बात नहीं है, ये पाकिस्तान है तो फिर ये ईवान भी है, ये आप भी हैं और मैं भी हूँ, मैं भी बोल रही हूँ, आप भी सुन रहे हैं, टीवी पे भी चलेगा, तो फिर ये चीज़ें बिला तफरीक होंगी तो काम चलेगा। यकीनन ډېر یو افسوسناک صورتحال دی او د جمعیت 42 کارکنان یا رهنما شهید سو او د 100 نه زیاته زخمیان سو. ډېر انتهایی افسوسناک دردناک واقعه ده او زما په نظر کې دا د جمعیت په جلسه باندې اولنۍ حمله ده او د دې اشاره دا ملاویږي چې مزید به هم داسې صورتحال روان وي. نو پکار دی حکومت پاکستان ته او موجوده زموږ حکومت ته چې د افغان طالبانو سره خبرې وکړي څه صورتحال دي چې افغان طالبان دپاره په اقوام متحده کې مونږ خبرې کولې چې هغې دپاره د هغې 9 ارب ډالر چې منجمد اساس شوي د هغې دپاره مونږ خبرې کولې، د هغې د امداد دپاره مونږ خبرې کولې او نن زموږ دشمنان او دې سپورټوي څنګه د ماکو نه ښکاري. نو زه دا وایم چې افغان طالبانو به په کار د زور کړی وی. زموږ انټلیجنس ادارې چې هغه ډېر کلوز ریلیشن و افغان طالبانو سره، نو زه دا وایم چې افغان طالبان په مدد سره دا دهشتګردي ختمېدی شي. که نو زه دا وایم او ستاسو په مخ کې چې کله دا خبرو کو د پنجاب د محفوظ دپاره پښتونخوا قرباني ورکوي، د سند د محفوظ دپاره بلوچستان قرباني ورکوي. پکار دا دی د ټول پاکستان رهنما چې هغه شي چې هغه د بلوچستان او د پښتونخوا دپاره هم څه وکوي چې دا یو وړوکې صوبې دي او په دې کې دهشتګردي لیر دي او ټول پښتانه چې دي هغه وژل کېږي. نو زه دا وایم چې پښتانه چې کوم پارلیمنټریان دي هغې دپاره پکار دی چې کردار ادا کړو او په خپلو پارټۍ باندې یو دباو واچوي چې کم از کم په دې دهشتګردي دا دهشتګردي په دې دواړو صوبو کې ولې راځي. نو دې دپاره کار کول پکار دي او زه ډېر افسرده یم د جمعیت کارکنانو په حواله سره دومره غټه واقعه زحمت، افسوس او صبر جمیل دعا نه علاوه څه عملي اقدامات د ترهګرۍ د خدمې دپاره پکار دي؟ بالکل هغه خبر خو ما وکوله چې پکار دی چې پښتانه کم ایم این اے ایم پی ایس سینیټرز دي هغه دې پکار دي چې خپله پارټۍ کې دا اواز اوچت کړي او د دې دهشتګردي دپاره. اوس خو یو 15 ورځې حکومت زموږ پاته دی، نو هغې نه پس بیا هم زموږ په میډیا کې یا زموږ ایز پر سوشل میډیا په یا په سیاسي پلیټ فارم باندې پکار دی چې موږ دې دپاره اواز اوچت کو او انشاءالله زه به خپل کردار ادا کوم. پاکستان کې د ستاسو په خیال باندې ترهګرۍ خاتمه ممکن ده او بلا تفریق کروایانې پکار دي؟ بالکل پکار دی، بالکل بلا تفریق پکار دی. هر څه شي ځکه چې یو سړی ما وژني، زما ورور زما بچی وژني، نو هغه دپاره خو هېڅ رعایت نه دی پکار. نو زه دا وایم چې رعایت سره سره کوم نیشنل ایکشن پلان 20 پوینټس و نو هغې باندې د فوري طور په عمل دراول چې یو حکومت په هغې باندې عمل درآمد نه وکړو نو هغه باندې عمل درآمد وشي نو دغه دهشتګردي به ټوله ختم شي. نیشنل ایکشن پلان چې کله د اے پی ایس واقع بعد جوړ شوي وو نو هغې باندې پکار دی چې اوس چونکې 15 ورځې پاتې چې نګران حکومت راځي نو په نګران حکومت ته پکار دی او د زموږ انټلیجنس ادارو ته پکار دی چې دا 20 پوینټس دپاره زموږ یو داسې اواز اوچت کو او په هغې باندې عمل درآمد وکړو نو دا ټولې خبرې به ختم شي. مذمت، افسوس، صبر جمیل کی دعا کے علاوہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی سرحدوں کو محفوظ کرنا چاہیے اور جو ایجنسی ہیں ان کو زیادہ فعال کرنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ان کے خفیہ جو مقامات ہیں جہاں بیٹھ کے وہ پلاننگ کرتے ہیں ان کو ڈھونڈا جائے. پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ آپ کے خیال میں ممکن ہے اور کیا بلا تفریق کاروائیاں ہونی چاہیے؟ اگر ہم فرینڈلی اور نان فرینڈلی کو چھوڑ دیں اور بلا تفریق کریں اور ہماری نیت درست ہو خاص طور پر حکومت کی تو یہ کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے. نیت صاف، منزل آسان اور فرینڈلی نا فرینڈلی کی باتیں مطلب چھوڑ دینی چاہیے. ہاں جی، یہ چھوڑ دینی چاہیے کہ یہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان یہ ابھی تک ہم نے نہیں چھوڑا. اس کی وجہ سے نقصان اٹھا رہے ہیں. بالکل جی، اسی وجہ سے.
دیکھیں بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا JUI کے جلسے میں جو واقعہ پیش آیا یہ بہت ہی افسوسناک ہے. انسانی قیمتی جانوں کا نقصان جو ہے اس پہ دل بہت غمزدہ ہے, بہت دکھ کا لمحہ ہے. اور پاکستان میں امن لانے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑا کردار ادا کیا گیا ہے, ایک طویل جدوجہد رہی ہے, بہت ساری شہادتیں ہوئی ہیں, پاکستان نے بڑی قربانیاں دی ہیں خطے میں امن کے لیے. اور اب بھی میں سمجھتی ہوں کہ ایسے خوفناک واقعے سے ہمارے امن کے جو عزائم ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. امن کے لیے ہم ہر دم کوشش بھی کریں گے اور آگے بھی بڑھیں گے. مذمت, افسوس, صبر جمیل کے دعا کے علاوہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ گردی کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر بہت بھرپور انداز سے عمل درآمد ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا. اگر آپ دیکھیں کہ یہ اس قسم کے تواتر سے جو واقعات دہشت گردی کے تسلسل سے کئی سالوں سے ہوتے رہے ان میں جو کافی حد تک کنٹرول کیا گیا وہ ہماری ایک نیشنل ایکشن پلان کی طرف سے جتنی کوششیں کی گئیں وہ اس کی ایک آپ کو کڑی نظر آتی ہے کہ چیزوں میں کنٹرول رہا. لیکن دوبارہ ایسی چیزیں جب سر اٹھاتی ہیں, جب دشمن دوبارہ تیز ہو کر پاکستان میں ایک انتشار کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر دوبارہ پھر لائے عمل بھی بنتا ہے, پھر اس کے بعد اسٹریٹجی بھی بنتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہمارے آپ کو پتہ ہے قومی سلامتی کا گزشتہ اجلاس تھا, اس میں بھی ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ. پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ آپ کے خیال میں ممکن ہے اور بلا تفریق کاروائیاں ہونی چاہیے؟ بالکل ممکن ہے, کیوں ممکن نہیں ہے. پاکستان نے جتنی سیکریفائس کی ہے, جتنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں, پاکستان جو ہے وہ کمیٹڈ ہے کہ ہم خطے میں امن لے کر آئیں گے. اور یہ ممکن ہے, یہ ناممکن نہیں ہے. اس کے لیے صرف ایک پولیٹیکل ول کے ساتھ ساتھ ایک اوور آل جو ہماری ایک انسٹیٹیوشنل کمٹمنٹ نظر آ رہی ہے ہمیں, اور وہ کمٹمنٹ ہمیشہ سے رہی ہے. تو ہمیں اپنی انسٹیٹیوشنل کمٹمنٹ جو ہماری ہے اس کے اوپر بالکل ہم پازیٹیولی عمل کر رہے ہیں. اور کیونکہ ہماری پورس بارڈرز ہیں, ایک طرف ہمارے پاس افغانستان کا بارڈر ہے, ایک طرف ایران کا بارڈر ہے, ایک طرف انڈیا کی جو انسرجنسی انڈیا کرتا ہے, کشمیر کے مسائل ہیں. تو پاکستان کی سینسٹیوٹی کا اندازہ لگاتے ہوئے آپ کو یہ چیز ماننی پڑے گی کہ پاکستان کو بہت ساری مشکلات کا جو ہے سامنا ہے, لیکن اس کے باوجود ہماری کوششیں جو ہے وہ ہیں پاکستان کو انشاءاللہ تعالیٰ پرامن بنانے میں اپنا کردار. اس سے بدترین ہماری بدقسمتی اور نہیں ہو سکتی. دہشت گردی کی جو ایک لہر 2001 سے شروع ہوئی, 2002 سے ہم نے 2014-15 پہ اس پہ آ کے قابو پا لیا, اور اب دوبارہ شروع ہو جائے اور ایک ہی دھماکے میں ہمارے 46 سیاسی ورکرز, ہمارے 46 پاکستانی شہید ہو جائیں, یہ ایک انتہائی اندوناک واقعہ ہے. اس کے 2-3 جو میرے نزدیک جو وجوہات ہیں, اس کو آپ سی پیک کے ساتھ ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں. وہ قوتیں جو پاکستان میں سی پیک بننا نہیں دیکھنا چاہتی وہ بھی اس میں شامل ہیں. ہمارے اندرونی عناصر بھی بدقسمتی کے ساتھ, اور انٹرنیشنلی جو جیوگرافیکلی ہماری اہمیت ہے یہ اس کی قیمت ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں. آج ہاؤس میں جو بات ہوئی ہے, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ہاؤس کو پورا ایک ڈیسائیڈ کرنا چاہیے, لائن آف ایکشن ڈیسائیڈ کر کے دے دینی چاہیے. اور یہ جو ہم کبھی کبھی مذاکرات کی باتیں شروع کر دیتے ہیں اور پھر مذاکرات ناکامی کی باتیں شروع کر دیتے ہیں, یہ بہت بڑی زیادتی ہے اس قوم کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ. آپ جب بھی ڈبل مائنڈڈ ہوں گے اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. یہ ڈبل مائنڈڈنس کی قیمت ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں. ہمیں ان عناصر کے خلاف لڑنا ہے, اس لڑے بغیر ہمارا کوئی حل نہیں ہے. اور جو قیمت خیبر پختونخوا پچھلے 20 سال سے ادا کر چکا, اب مزید ان سے زیادہ ہمیں ان کی قیمت وہ ادا کرنے سے قاصر ہے. اور ہمیں اس کو پورا بھرپور احساس ہونا چاہیے, ہم پوری پاکستانیوں کو, پنجاب کو, سندھ کو, بلوچستان کے بھائیوں کو. خیر بلوچستان میں بھی لوگ قیمت ادا کر رہے ہیں, اور اس پہ پوری ایک یکجہتی کے ساتھ, پوری طاقت کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ پبلک کو بتا دینا چاہیے کس کے کون ہے. کیا آپ کو نہیں اندازہ کون ہے, یا مجھے نہیں اندازہ, پارلیمنٹ بیٹھے لوگوں کو نہیں اندازہ, سابق اقتدار لوگوں کو نہیں پتہ, سب کو پتہ. ہمارا ایک اور بڑا مسئلہ منافقت ہے جسے ہم ڈپلومیسی کا نام دیتے ہیں.
اور مسلط کا شکار ہو کے یہ حالات تک تو پہنچتے ہیں. یہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک ہم یکسوئی کے ساتھ لڑائی کا فیصلہ نہیں کر لیں گے. آج کر لیں، 5 سال بعد کر لیں. اب تو خیر آپ کے پاس 5 سال کا عرصہ. مذمت، افسوس، صبر جمیل کے دعا کے علاوہ ہم آگے نہیں جاتے. اسے ہم منافقت کہتے ہیں. یہ ہماری منافقت ہے جسے ڈپلومیسی کا نام دیتے ہیں. یہ ہماری منافقت ہے. کس چیز کی مذمت بھائی؟ دشمن نے آپ کو مارا ہے، اس کا جواب دشمن کو دینا ہے. یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، یہاں سے ہزاروں میل دور ہے، جہاں بھی بیٹھا ہو اس کو دینا ہے. جب ہم اپنے پارلیمنٹ میں ہی سیدھا نہیں بولیں گے کہ بھی یہ کون کر رہا ہے، یہ کون کنوا رہا ہے اور اس کے پیچھے کیا مقاصد ہے، تو کس طرح اس قوم کو ہم بلیم کر سکتے ہیں کہ قوم کھڑی ہو. آج سچ بولیں، قوم کے ساتھ پورا بولیں کہ ہمارے جو ہے سفارتی تعلقات، کیا سفارتی تعلقات بھائی؟ آپ نے 2 جنگیں لڑی ہیں ان کے لیے، 2 جنگوں میں ان کا ایندھن بنے ہیں. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے. ہم نام لینے سے بھی گھبراتے ہیں. یہ ہماری ایمان کی کمزوری بھی ہے اور قومی کمزوری بھی. پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ آپ کے خیال میں ممکن ہے اور بلا تفریق کارروائیاں ہونی چاہیے؟ کس چیز کا ممکن نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ 2013 کے آپ نے دن دیکھیں کیا تھا جب میاں نواز شریف صاحب تشریف لائے تھے اس ملک میں. روزانہ کی بنیاد پہ، آج سے 10 سال پہلے کے اخبار نکال لیں، سوشل میڈیا نکال لیں، روزانہ کی بنیاد پہ بم دھماکے تھے. 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی. پھر 3-4 سال میں صرف آپ کی پولیٹیکل کمٹمنٹ تھی. آج بھی پولیٹیکل کمٹمنٹ کی ضرورت ہے، یکسوئی کی ضرورت ہے. مسئلہ تب آتا ہے کہ جب ہم مسلط کا شکار ہو جاتے ہیں اور کبھی سوچتے ہیں کہ آپریشن کریں نہ کریں، جواب دیں نہ دیں. یہ کیا چیزیں؟ جب تک آپ یکسوئی کا شکار نہیں ہوں گے، یکسوئی کا لے کے نہیں آئیں گے، ایک اٹل فیصلہ نہیں کر لیں گے، ڈیسائیڈ نہیں کر لیں گے، یہ ختم نہیں ہوگی. آج کر لیں، مجھ سے لکھوا لیں، 6 ماہ بعد آپ کے ملک میں دہشت گردی نہیں ہوگی. بالکل بلا تفریق کارروائی کے ساتھ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے. بے شک انصاف کے ساتھ بلا تفریق کارروائی کے ساتھ ایک سائڈ سے شروع کریں، جو آتا ہے اسے کرتے جائیں. ٹروتھ کمیشن بھی بننا چاہیے اور اس کے بعد بلا تفریق کارروائی بھی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اس ملک کی سروائیول نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے جس گلی محلے میں لڑائی جھگڑے وہاں پہ کوئی مکان کرائے پہ نہیں لیتا. ہم اکنامک کرائسس کا شکار ہیں. یہاں پہ FDI فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو کون لے کے آئے گا؟ کیسے آئے گی؟ آپ کے ملک میں ایک بم دھماکے میں 40 50 لوگ شہید ہو جائیں تو کون آئے گا یہاں پہ؟ ہمیں کارروائی کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اور سر اس سے پہلے ہمیں سچ بولنا ہے اپنی قوم کے ساتھ. قوم کو بتانے کی ضرورت ہے. کسی سفارتی تعلقات سے کسی قوت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل بتانے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے جو تباہی کے حالات ہیں یہ ہمارے ڈر کی وجہ سے یہاں پہ پہنچے ہیں کہ طاقتیں ناراض ہو جائیں گی. جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں وہ بڑے افسوس کی بات ہے، نہیں ہونا چاہیے. اس وقت حالات اور ہیں ملک کے. چائنا کے جو نائب وزیر اعظم آئے ہیں ہمارے پاس، تو ہمیں اپنے حالات اتنے بہتر کریں کیونکہ لوگ پہلے ہی غربت کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں، مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں. تو ہمیں ایک دوسرے کو اپنے ملک کی حفاظت خاطر اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے رہیں. اور کوئی ہمیں دہشت گرد، کوئی ہم دوسرے ملک نہیں ہیں، ہمارا پاکستان ملک ہے. ہم نے بڑے مشکل سے اپنا ملک حاصل کیا ہے. تو یہ دہشت گردی کی تو میں مذمت کرتی ہوں اور موجودہ حکومت دہشت گردی کو روکنے کے لیے اقدامات کر رہی ہیں اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو. مذمت، افسوس، صبر جمیل کی دعا کے علاوہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ بالکل موجودہ گورنمنٹ اقدامات اٹھا رہی ہیں. آپ نے دیکھا کہ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ کب سے حالات خراب ہیں ملک کے. اور خاص طور سے KPP کے تو بہت پہلے تو خود کش حملے ہوتے تھے، مسجدوں پہ حملے ہوتے تھے. ہاں اب وہ غلط تھا، اب غلط ہے اور نہیں ہونے چاہیے. تو یقیناً موجودہ حکومت اس کی روک تھام کے لیے اقدامات کرے. قانون سازی ہے، اس میں سزا جزا کا عمل تو ہے نا اس میں. تو جو نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہی ہم ان پر ایکشن اٹھائیں گے. ٹھیک ہے جی. پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ آپ کے خیال میں ممکن ہے اور بلا تفریق کارروائی ہونی چاہیے؟ بالکل، کیوں نہیں ہے. کون سی چیز مشکل ہے؟
जो पहले के हालात को देखें और आज के हालात को देखें तो बहुत कम है और इंशाल्लाह ताला ज़रूर कुछ ऐसे चंद अनासर हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अमन रहे, हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारे सूबे तरक्की करें। तो यकीनन उनके लिए तो हमें इक़दाम उठाने पड़ेंगे, उनके ख़ात्मे के लिए इक़दाम उठाने पड़ेंगे और कानून तो बिल्कुल मौजूद है, सज़ा जज़ा का तो अमल मौजूद है ना, हम एक्शन उठाएंगे उनके लिए और इंशाल्लाह ताला हम इस मुल्क को, इस पाकिस्तान को, KPP को अमन का मुल्क बनाएंगे, ऐसो अमन का सूबा बनाएंगे। ये नहीं कह सकते कि दहशतगर्दी कोई अच्छा इक़दाम है, ना इससे इस्लाम को कोई फ़ायदा पहुँचता है और ना ही दहशतगर्दी से जमहूरियत या मुल्क और कौम का कोई फ़ायदा है। हर चीज़ का नुकसान ही नुकसान सामने आता है। इंसानियत की कदर के लिए इस्लाम ने मुसलमानों को एक दर्स दिया है, जबकि बदकिस्मती से हम इस्लाम के नाम पर ही अपने मुल्क में कत्ल गारत कर रहे हैं। ये कोई ऐसा इक़दाम नहीं है, बल्कि हम इस्लाम दुश्मनों को तक़वियत दे रहे हैं। ऐसे इक़दामात से हमें चाहिए कि हम इन तमाम इक़दामात से बाज रहें, इस दहशतगर्दी का कलकम करें और मुल्क में अमन व सुकून कायम करें ताकि लोगों को बाइज़्ज़त रोज़गार भी मिले और बाइज़्ज़त ज़िंदगी बसर करने का मौका भी मिले। मुज़म्मत, अफसोस, सब्र जमील की दुआ के अलावा दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए क्या इक़दाम उठाने चाहिए? जो भी हर मुमकिन इक़दामात हैं हमारे इदारों को उठाने चाहिए, हमारी एजेंसीज़ को उठाने चाहिए, हमारी एजेंसीज़ को मजबूत होना चाहिए, उनको फ़ाल होना चाहिए ताकि कबल वक्त इसका इन हादसात का तदारुक किया जा सके। जब तक हम अपनी फोर्सेस और अपनी एजेंसीज़ को बर वक्त मुतहरिक नहीं करेंगे तो ऐसे वाक़यात इस मुल्क में रूनुमा होते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का ख़ात्मा आपके ख़्याल में मुमकिन है? और जो मतलब एक चीज़ हैं और जो बिला तफरीक कार्रवाइयाँ हैं वो होनी चाहिए? बिल्कुल बिला तफरीक कार्रवाई होनी चाहिए और ये मायूसी गुनाह कबीरा है। हम पुरुमीद हैं कि इस मुल्क से इस नासूर का ख़ात्मा होगा और दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी। जैसे हम इससे कबल 75-76 इस मुल्क में पुरअमन रहते थे, इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा और बहुत जल्द आएगा कि हम इस मुल्क में पुरअमन अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे, हमारे लोग बाइज़्ज़त कारोबार करेंगे, पुरसकून वक्त गुजारेंगे और यहाँ पे कोई ऐसा वाक़या नहीं होगा जो कौम को खौफज़दा करे। कतुन को चुकुम दे तरहगर्रई हाल या वाक़याती या चुकुमा बके बेतहाशा इजाफा शवे दे आप दे हवाला सरा दे पार्लिमानी मेंबरानो तफसीली खबर तासु आवरे दुई हों विच द दे रोकथाम ज़रूरी दे और दे सरा सरा दुई दा हों विच नेशनल एक्शन प्लान बंदे बाकायदा चुकुम अमल दरामद दे आगा हम पकार दे द दे सरा जमुंग द दे प्रोग्राम वक्सर तरासी दे बल प्रोग्राम दे पारा जमुंग सरा हो सही अल्लाह पामान।